السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم ينفق علیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کیا کرو، اللہ کی طرف سے تجھ پر خرچ کیا جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5352، صحیح مسلم حدیث نمبر 993. یہ حدیث جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک حدیث قدسی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے، یعنی جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم سب انسان ہیں، یقیناً ہم سب مراد ہیں، خرچ کیا کریں اللہ کی راہ میں. اسپیشلی یہاں ذکر کیا گیا ہے خرچ کیا کریں، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ پر خرچ کرے گا. اللہ کی طرف سے آپ پر خرچ کیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا. اللہ کی راہ میں اپنے سرمائے کا، اپنے خزانوں کا، اپنی کمائی کا منہ کھول دے گا، اور خوشی سے، دل کی رضا سے، بطیب خاطر، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے، جو اللہ سے جنت کی امید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے گا. وہ کیسے خرچ کیا جائے گا؟ وہ برکت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فضل و کرم کی عنایت کر دے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے ٹکٹ اس پر لٹا دے گا، اللہ جنت کی بشارتیں اس کو عطا فرما دے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا. جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی بھی کسی مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتا. صدقہ کسی بھی مال میں سے کوئی کمی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ مال میں ہمیشہ برکت کا باعث بنتا ہے. اور برکت کا بہت بڑا مفہوم ہے، بہت کمپریہنسو میننگ ہے اس کا. برکت کا ایک مطلب فوق توقع، کہ ہماری توقع سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ ایک راز ہے، جو لوگ اس راز کو پا لیتے ہیں کہ خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے، خیلی سے بچ جاتے ہیں. وہ اپنی جائز ضرورتوں پہ خرچ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے دین کے کاموں میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے. آج شیطان جس قدر، شیطانی قوتیں جس قدر اپنے کاز کے لیے خرچ کرتی ہیں اور جتنا سرمایہ لگاتی ہیں، اگر اس کا عشیر بھی ہم سب مل کے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے کسی بھی صورت میں، ادارے بنانے کی صورت میں، کتابیں چھپوانے کی صورت میں، لوگوں تک کسی بھی ذریعے سے پہنچانے کی، دین پہنچانے کی صورت میں، خیر خواہی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اگر مال لگاتے ہیں تو اللہ سے ایک بہت بڑے اجر کے امیدوار بن جاتے ہیں. ينفق علیک، خرچ کیا جائے گا تجھ پہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کرنے لگی ہوں، مختصر سے ہیں.
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا اور صحابہ میں اعلان کیا کہ جہاد میں حصہ ڈالو کہ میں دشمن کی سرکوبی کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا عورت سے اپنے گھر واپس گئے اور تقریباً دیکھا 4000 دینار ان کے گھر میں موجود تھے. انہوں نے 2000 دینار اللہ کی راہ میں لا کر پیش کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ گھر بھی چھوڑا؟ تو کہا کہ ہاں جی 2000 گھر والوں کے لیے چھوڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیا انہیں اللہ قبول فرما لے، اور جو تو نے اہل و عیال کے لیے باقی رکھا اللہ ان میں برکت عطا فرما دے. سبحان اللہ. پھر ایک دن ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن ان کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، اور وہ 700 اونٹنیاں ہی سارے تجارتی سامان سے لدی ہوئی تھی. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھرتھرانے لگی، اس قدر سامان تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے تھرتھراہٹ کی آواز سنی تو پوچھنے لگی آج یہ تھرتھراہٹ کیسی ہے؟ حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آیا ہے. یہ سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے، ذرا غور سے یہ دعا سنیے گا، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں تو برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نواز دینا. پھر کہنے لگی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے کہ یہ قافلہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عائشہ کے حوالے سے جنت کی جا کر یہ بشارت سنا دی. جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ کیا واقعی اماں جان آپ نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود یہ کلمات سنے تھے جنت کی بشارت کے؟ تو فرمانے لگی کہ ہاں. سن کر خوشی کا کوئی عالم نہ رہا اور کہنے لگے کہ اماں جان میں اسی خوشی میں یہ 700 اونٹنیوں پر مشتمل یہ سارا تجارتی قافلہ ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا. سبحان اللہ. سوچنے کی بات ہے، کیا یہ سب کچھ دے دینے کے بعد وہ فقیر ہو گئے ہیں؟ انفق کرنے کے بعد اور خرچ کرنے کے بعد ینفق علیہ کا نہیں ہوا تھا ہم پہ؟ ایسا نہیں تھا. اللہ نے انہیں پھر بھی بہت برکت دی، اللہ نے پھر بھی بہت کثرت سے نوازا، بہت کچھ دیا. اب اس بشارت کے ملنے کے بعد تو یہ دن رات اور بھی زیادہ جوش و جذبے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی تھی، اور یہ دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ ہمارے لیے بھی اس طرح کی دعائیں قبول و منظور فرمانا، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کو ایسی دعائیں دینی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے، اور اس طرح کا عمل بھی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کمی کا خوف نہیں کرنا ہے کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ نے کن الفاظ میں دعا دی؟ الہی اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا. سبحان اللہ. حضرت علی نے جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے پر بہت ہی گولڈن ورڈز فرمائے، اور کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے عبد الرحمن تو نے کھرے سکے حاصل کر لیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے.
یعنی دنیا نہیں جمع کی، دنیا جتنی بھی جمع ہوتی رہے ہمارے پاس کھوٹے سکے ہی ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں اور وہ چل جاتے ہیں تو پھر یہ کھرے سکے بن جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویشن ملے گی ہم سب کو اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ویورز آپ سے معذرت ہے کہ کچھ ریکارڈنگ میں وائرس آ گیا، تو یہ کوئی بچوں کی آواز پتہ نہیں کہاں سے شامل ہو گئی ہے. کوئی چلیں آپ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں پسند آئے تو. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.